الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم اللہ کے نام سے دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ قرآن حکیم کی پہلی سورت، دی اوپننگ سورہ آف قرآن، وہ تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور وہ پہلی سورت ہے جو حضور پر پوری کی پوری یہاں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی، جو سورہ علق، سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے آغاز میں۔ کل یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے مجموعوں کے اعتبار سے بھی 7 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس گروپ میں جو مکی صورت ہے وہ صرف سورہ فاتحہ ہے، حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی، لیکن اپنے مقام اور مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی، یہاں تک کہ اسے والقرآن العظیم بھی کہا گیا، گویا یہ اپنی جگہ پر خود ایک عظیم قرآن ہے۔ اس کے بعد مدنی صورتیں 4 ہیں، اور یہ طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، اور یہ 2 صورتوں کے 2 جوڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اکثر صورتیں قرآن حکیم کی جوڑوں کی شکل میں ہیں، کچھ منفرد بھی ہے۔ سورہ فاتحہ منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اگرچہ اس کی معنوی مناسبت ایک قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے سورۃ الناس اس کے ساتھ جڑتی ہے معنوی طور پر، لیکن بہرحال اس کا جوڑا جو ہے سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وہ ایک جوڑا ہے۔ لہذا یہ صورت جو ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں پورا قرآن ہی اس کا جوڑا ہے۔ لیکن یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ سب سے نمایاں علامت کیا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے، جبکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ نساء شروع ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الی آخر الآیہ، اور سورۃ المائدہ شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلے کوئی تمہیدی باتیں نہیں۔ اب یہ جو جوڑا ہے سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا، ان دونوں کو ایک نام بھی حضور نے عطا فرمایا، الزہراوین۔ زہرا کہتے ہیں بہت تابناک، روشن۔ یہ لفظ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا جز بن جاتا ہے، فاطمۃ الزہراء، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھی، حضور کی لخت جگر، نور چشم، تو زہرا کہتے ہیں بہت تابناک، روشن۔ تو الزہراوین 2 انتہائی تابناک اور روشن صورتیں قرآن مجید کی، یہ حضور کے الفاظ کے مطابق سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ جیسے کہ آخری جوڑا کیا ہے، المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وہ بھی جوڑا ہے، اور اس کا ایک نام ہے معوذتین۔ ان میں جو اصل مضمون ہے ان صورتوں میں، پہلے گروپ کا جو مضمون ہے، جو سمجھیے کہ 2 مضمون ہیں اس میں جو پیرلل چلتے ہیں۔ ایک مضمون ہے شریعت اسلامی، اس لیے کہ اس سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ پہلی مدنی صورت ہے، اس سے پہلے پورا مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، ترتیب میں بعد میں آئے گا، لیکن زمانی اعتبار سے تو 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، اس میں شریعت کے احکام نہیں تھے۔ لہذا اب شریعت کا معاملہ آ رہا ہے کب، جبکہ مدینے میں ایک آزاد معاشرہ قائم ہو گیا مسلمانوں کا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی،
جہاں اپنے قواعد، اپنے قوانین، اپنے اصول کے مطابق سارے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، تب شریعت کا نزول شروع ہوا۔ اور اس میں سورہ بقرہ میں یوں سمجھیے کہ ابتدا ہوتی ہے، جس کو ہم کہیں گے جدید اسلام بلو پرنٹ۔ کوئی بھی تعمیر کرنی ہو تو پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے، اور وہ نیلے کاغذ پر بلو پرنٹ بنتا ہے اس کا، پھر اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے اس کے نقشے بنتے ہیں۔ تو بلو پرنٹ جو ہے شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ نساء کے اندر اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ پر تکمیل ہے، تکمیل شریعت۔ اسی لیے اس میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الایمان دینا، اسلام دینا۔ دوسرا مضمون جو ان صورتوں میں چلتا ہے وہ ہے اہل کتاب سے خطاب، اس لیے کہ مکی قرآن میں سارا خطاب مشرکین سے تھا۔ عرب کے وہ لوگ جو مکے میں آباد تھے، مکے کے ارد گرد آباد تھے، وہاں کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی نصرانی نہیں تھا، سب کے سب مشرکین عرب تھے، تو ان سے خطاب تھا پورے مکی قرآن میں۔ انہی سے رد و قضا ہے، گفتگو ہے، بحث و نزاع ہے، ان کے اعتراضات کے جواب ہیں، ان پر اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اگرچہ اہل کتاب کا تذکرہ حوالے کے طور پر موجود ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، لیکن بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے یا نصارہ سے، عیسائیوں سے کوئی خطاب نہیں ہوا۔ خطاب آ کر شروع ہوا ہے مدینے میں، کیونکہ وہاں یہودی آباد تھے، 3 مضبوط قبیلے ان کے وہاں موجود تھے، لہذا اہل کتاب کے ساتھ خطاب یہ ایک مضمون ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا مضمون ہے۔ یہ ہیں 2 بنیادی مضمون اس پہلے گروپ کے۔ ان میں ایک اور تقسیم آپ کو نظر آ جائے گی کہ اہل کتاب میں سے جو بنی اسرائیل کے نام سے جن سے خطاب ہو رہا ہے، یہود، ان سے ساری گفتگو سورہ بقرہ میں ہے، اور جو نصارہ ہیں ان سے گفتگو سورہ آل عمران میں ہے۔ تو اس طریقے سے جوڑوں کے اندر تقسیم بھی ہوتی ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے، اسے حضور نے قرآن مجید کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی سب سے بڑی سورت قرآن کی یہی ہے، 286 آیات، 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ایک سورت ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ معنن جو ہے حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ذَرْوَةٌ وَذَرْوَةُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ۔ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر معاملے کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، تو قرآن کی چوٹی اور قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ کے یوں سمجھیے کہ 2 حصے ہم کر سکتے ہیں، بلکہ میں نے اسی لیے اس کا ایک نام تجویز کیا ہے سورۃ الامتین، 2 امتوں کی سورہ۔ اس کے نصف اول میں اصل روح سکون ہے امت سابق، یہود کی طرف، جو اس وقت تک اللہ کے نمائندے تھے زمین پر، وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کیا، لہذا وہ معزول کیے گئے، اور نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کی گئی۔ تو گویا کہ سابق امت سے گفتگو ہے، اور ان پر گویا کہ فرد جرم عائد کی گئی، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، یہ ہم نے بھلائی کی، یہ تمہارے اوپر ہماری رحمتیں ہوئی، لیکن تمہارا طرز عمل یہ ہے جس کی بنا پر اب تم معزول کیے جا رہے ہو۔ یہ مضمون ہے پہلے نصف کا، اور اب جو دوسری امت قائم ہوئی ہے اس سے خطاب ہے نصف ثانی کے اندر۔ تو یہ ترتیب اس کی جو ہے ذہن میں رکھیے۔ پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، یعنی رکوع جو ہے 20 سے کم ہے، نصف سے کم، لیکن تعداد آیات جو ہے اس کی 152 ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن تعداد آیات 134 ہے، اس طرح کمپنسیٹ ہو کر یہ تقریباً برابر بن جاتے ہیں۔ جو 18 رکوع ہیں نصف اول کے، ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوعوں میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں۔ تمہیدی رکوعوں میں یوں سمجھیے کہ پہلے 2 رکوعوں میں تو 3 قسم کے انسانوں کی ایک تفصیل بیان کر دی گئی جو دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے۔ جب بھی کوئی نئی دعوت آئے گی، کچھ لوگ ہوں گے جو اسے تہ دل سے قبول کریں گے اور اس کے لیے ہر سے بعد آباد سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کی مخالفت پر اول روز سے کمر کس لیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور کچھ وہ جو بین رہیں گے۔ کوئی بات اچھی لگتی بھی ہے لیکن اس کے لیے قربانی دینا کٹھن ہے، اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں، بات اچھی ہے، قبول بھی کرتے ہیں لیکن عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یہ بین لا الہ الا ولا ہؤلاء۔ یہ جو ہے تفصیل 2 رکوعوں میں آئی، اور پھر 2 رکوعوں میں گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کیا ہے اس کا خلاصہ،
ایک رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ کیا ہے، یہ مضامین اصل میں ہے مکی صورتوں کے، تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں۔ جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے ان مضامین پر بہت مفصل بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ حکمت خداوندی میں اس مصحف کی ترتیب میں سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے، لہذا سورہ بقرہ میں ان مضامین کا خلاصہ درج کر دیا گیا تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ مضامین ذہن نشین کر لیے جائیں۔ بس اب اس سے زیادہ میں وقت صرف نہیں کرنا چاہتا تمہیدی معاملات میں۔ اب بسم اللہ کر کے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی حتمی یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ آراء بہت سی ظاہر کی گئی ہیں لیکن کوئی شے حضور سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہے، اس کے کیا معنی ہوئے، الف لام میم کے ہا میم کے کیا معنی ہوئے، تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ وہاں کا یہ معروف اسلوب تھا۔ 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کی 114 میں سے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، بعض میں صرف ایک ایک ہے، 3 ہیں ایسے جن میں سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد ایک ایک حرف، پھر 2 والے بھی حامیم طٰہٰ یاسین، پھر 3 بھی ہیں الف لام میم الف لام را، پھر 4 بھی ہیں الف لام میم صاد الف لام میم را، پھر میکسیمم جو ہے 5 حروف آتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کے آغاز میں، اور ہا میم عین سین قاف یہ سورہ شورى کے آغاز میں۔ بہرحال اس کے بارے میں اس سے زائد مجھے سب کچھ عرض نہیں کرنا ہے، تفصیل سے میں نے بحثیں کر رکھی ہیں جو مفصل درس قرآن دے رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے 2 ترجمے ہوں گے۔ یہ ہے وہ کتاب موعود جس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور وہ ان کو ہم ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا کہ حوالہ ہے حضور کی پیشین گوئیوں کی طرف کہ جو تورات میں موجود تھی۔ آج بھی جو کتاب مقدس ہے، جو اس کی 5 پرانی ابتدائی کتابیں ہیں، اس میں جو کتاب استثناء ہے ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر وہ موجود ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں سے، وہ تو بنی اسماعیل ہوئے، پھر تیرے مانند ہے موسیٰ ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں، اور سورہ اعراف میں ہم چل کر ان کو تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے، قرآن مجید میں جو حوالہ آیا ہے تو یہاں اس کی طرف اشارہ، وہ کتاب موعود وہ یہ کتاب ہے کہ جو نازل کر دی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ہر شے یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے اپنی جگہ پر، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو یہ دعویٰ لے کر اتری ہے، کوئی اور کتاب نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ موجود نہیں ہے۔ انسانی کتابوں میں تو سوال ہی نہیں۔ علامہ اقبال جیسا فلسفی بھی وہ جو اپنے لیکچرز کا اس کی تمہید لکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور نئی باتیں سامنے آئیں۔ علامہ اقبال جیسا مفکر اور فلسفی یہ کہنے پر مجبور ہے، لیکن یہاں دعویٰ ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ ہوگا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی پہلے ترجمے کے روح سے ذالک الکتاب یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، لا ریب فیہ یہ دوسرا جملہ ہے، اور دوسرے ترجمے کے روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کے لفظی معنی کیا؟ بچنا، کج روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا، اور افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا۔ یہ بچنا جو ہے اس کی خواہش جس کے اندر بھی ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ گویا کہ جواب ہو گیا سورہ فاتحہ میں ہم سے کہا گیا تھا یا ہماری ترجمانی کی گئی تھی فطرت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لو یہ جواب حاضر ہے، یہ وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ تمام ان لوگوں کے لیے کفایت کرتی ہے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعبیر خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت 13 برس کی حضور کی محنت کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ابن عبادہ ہیں، سعد ابن معاذ ہیں، انصار میں سے، مہاجرین میں سے ایک جماعت تیار ہو چکی ہے۔
تو گویا کہ اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہے۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے حواس خمسہ کی زد میں ہے بس وہی کل حقیقت ہے، نہیں، اصل حقیقت ہماری حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہوئی ہے، غیب۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ہے نبی ہے محمد جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات پر بھی ایمان ہے، انجیل پر بھی ایمان ہے، اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اب صحیح حالت میں نہیں ہے، ان میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن فی الجملہ تورات اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو ان کو یقین حاصل ہے۔ اب یہاں ذرا جو اسلوب بدل گیا، لفظ ایمان کے بجائے ایقان، ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، آپ نے مان لیا، سطحی طور پر مان لیا یا قلب کی گہرائی سے مان لیا، سارے امکانات ہیں۔ یقین کہتے ہیں اس کو جو دل کے اندر، قلب کی گہرائیوں کے اندر جو بات بیٹھ چکی ہو، آخرت پر تو انہیں یقین حاصل ہے۔ یہ اس لیے اصل میں اسلوب بدلا گیا، بجائے ایمان کے وبالآخرۃ ہم یؤمنون بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس لیے کہ اصل میں انسان کے کردار اور اس کے عمل اور اخلاق کو درست رکھنے والی جو شے ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ مر کر جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل، ہر فعل، ہر قول کی جواب دہی کرنی ہے، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، یا پھر جنت ہوگی ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ یہ یقین جس دل میں بیٹھ جائے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سیدھا چلنا جو ہے بہت آسان ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں نے عرض کیا گویا کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو اشارہ کیا جائے، دیکھ لو، آپ کہتے ہیں نا درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ پھل موجود ہے، یہ قرآن مجید ہی کی ہدایت سے مستفید ہونے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت تمہارے سامنے موجود ہے، انہیں دیکھ لو، یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں کہ جو آخری منزل مراد کو بھی پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، تعویل عام میں ہم کیا کہیں گے اس کو، کہ یہ شروع میں قرآن مجید نے ان اوصاف کا تذکرہ کر دیا کہ جو ایک قاری قرآن کھولتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے پہلے ہی متنبہ کر دیا جائے یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، یہ گویا کہ پری ریکویزٹ ہے۔ اگر یہ کنڈیشن پوری نہیں کرو گے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ نہیں کر سکو گے، یہ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑ گئے ہیں ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر تعویل خاص لانی پڑے گی، یہ تمام کفار کے بارے میں نہیں، کفار وہ کفار کہ جن پر حق کی دعوت کا حق ادا کیا جا چکا، جن کے دلوں نے اور جن کے ذہنوں نے گواہی دے دی کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن پھر تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، اپنی چودراہٹوں کی وجہ سے اگر اس دعوت کو رد کر دیا، یہ کافر وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ گویا کہ مکے کے وہ سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے دل اور ان کے دماغ کا گواہی دے چکے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن ان پر اتمام حجت کر چکا ہے، وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ایک معجزہ ہے، مکمل معجزہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے تو اے نبی اب وہ اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، اور اللہ نے بھی اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ اب آپ کتنا ہی انہیں انذار کریں، انہیں دعوت دیں، انہیں پرسویج کریں، ترغیب دلائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ گویا کہ وہ دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کسی مفادات کی وجہ سے
یا چودراہٹ کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اللہ بھی ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے. اب آ رہا ہے تیسرا گروہ، بین جو میں نے کہا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، حقیقت میں وہ مومن نہیں. یہ جو تصویر اب آ رہی ہے دوسرے رکوع میں، یہ اگرچہ بعض اعتبارات سے علماء یہود پر بھی پوری اترتی ہے، لیکن اصلاً یہاں پر ہوئے سکنجہ منافقین کی طرف ہے. اگرچہ لفظ منافق یہاں نہیں آیا، یہ قرآن مجید کی حکمت ہے، شروع میں نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ان کی علامات، مرض کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ جس شخص کو بھی اپنے اندر وہ علامتیں محسوس ہوں وہ چونک جائے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں، اور اصلاح کرنے کا ارادہ ہو تو اصلاح کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ تو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، انہیں اس کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یعنی وہ کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان کو کہ ہم بھی ایمان لے آئے، حقیقت میں وہ کھیل اپنے خلاف کھیل رہے ہیں، عاقبت کو اپنی برباد کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، یہ جو نفاق ہے یہ بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. اللہ کی سنت ہے یہ، آپ ہدایت پر چلنا چاہیں گے اللہ ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا، آپ غلط راستہ اختیار کریں گے اللہ اس کو آپ کے لیے آسان کرتا چلا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، یکسو ہو جاؤ، یا ادھر یا ادھر، یہ بین کا کیا معاملہ ہے، یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو. ظاہر بات ہے کہ جب ایک دعوت چل رہی ہے، کشاکش شروع ہو چکی ہے، کفر اور اسلام کا مقابلہ جاری ہے، تو اب یا تو سیدھے اہل اسلام کی صفوں میں شامل ہو جاؤ یا پھر کفار کے ساتھ مل جاؤ. یہ بیچ میں کیا کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو یہ فساد ہے. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا نہیں ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں. خام کا تصادم کائے کے لیے، لڑنا جھڑنا کائے کے لیے ہے، صلح کل ہونا چاہیے، معاملات جو ہیں وہ صرف جو ہے گفت و شریف سے طے کرنے چاہیے، کیونکہ اب مرحلہ آ رہا تھا قتال کا، جنگ کا. اب صورتحال جو ہے حضور کی جو دعوت ہے، آپ کی تحریک جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مرحلہ آئے جس میں جان پر آنچ آ سکتی ہو، مال کے ضیاع کا اندیشہ ہو. لہذا وہ چاہتے تھے کسی طرح مصالحت ہو جائے کفر اور اسلام کے مابین. قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ حقیقت میں وہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، وہ ایمان لائیں، یکسو ہو گئے ہیں، جو تقاضا ہوتا ہے حاضر ہے، لبیک لبیک حاضر ہے، جو بھی مطالبہ ہو تو تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ تو فینیٹکس ہیں، ان کی تو مت ماری گئی ہے، یہ اپنے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں کرتے، انہیں اپنے مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے، انہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے. ہم تو بہرحال ایسے بے وقوف نہیں ہیں. اس طرح سے ہم اپنے اندھے بہرے ہو کر کسی دعوت کے لیے اور کسی تحریک کے لیے، کسی انقلابی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تن من دھن کے ساتھ وقت کرنے کو تیار نہیں ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی اور ناسمجھ لوگوں کے مانند ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ حقیقت میں وہی بے وقوف ہیں اور احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم حاصل نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، گرو گھنٹالوں کے پاس، عام طور پر وہ یہود کے علماء تھے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہاں جا کہتے ہیں جناب ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ خیال نہ کریں، ہم مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، ذرا ان کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم جھوٹ موٹ میں بتاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، سادہ لو ہے مان بھی لیتے ہیں، تو ہم ذرا کھیل رہے ہیں، آپ کو چنتا نہیں ہونی چاہیے، آپ بے فکر ہیں، ماما کے ساتھ ہی ہیں. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر کھینچے لیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، ہماری چال خوب چل رہی ہے، ہماری دوستی مسلمانوں سے بھی قائم ہے، کفار سے بھی قائم ہے، ہم سے یہودی بھی خوش، مسلمان بھی خوش،
تو گویا کہ ہمارا تو کوئی نقصان کا پہلو ہے ہی نہیں، حالانکہ اسی میں ساری انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر دی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت اور گمراہی خرید لی ہے۔ ایمان ان کے پاس آیا، ایمان چھوڑ کر نفاق کا راستہ اختیار کر دیا، تو انہوں نے گویا کہ ضلالت اور گمراہی کو وہ خرید لیا ہے ایمان کے عوض۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کے اس سودے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ اب ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں، کیونکہ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو وہ کافر جو کھلم کھلا اڑ گئے ایمان اور اسلام کی مخالفت میں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہوں۔ ایک یہ منافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی۔ پہلوں کے لیے تمثیل ایک دی گئی ہے، پھر دوسروں کے لیے دی گئی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی تھی جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، اللہ نے ان کی بصارت سلب کر لی۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ اندھیری رات میں کوئی قافلہ جو ہے کسی طوفان میں پھنس جائے، کوئی قافلہ چل رہا تھا سفر میں، کوئی تیز آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، دھوپ اندھیرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ جو محنت کرتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے، اس کے بعد آگ لگاتا ہے، تو روشنی تو ہو گئی۔ لیکن عین اس وقت جب ماحول روشن ہوا، کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی۔ تو پہلے تو اس لیے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ روشنی نہیں تھی، بینائی تو تھی، روشنی نہیں تھی۔ اب اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ روشنی تو ہو گئی، اپنی بینائی نہیں رہی۔ تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا مینارہ قرآن مجید کے ذریعے سے ماحول کو منور کر دیا، ایمان سے، ایمان کی روشنی سے۔ لیکن یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بینائی سلب ہو گئی ہے، یہ اندھے کے اندھے ہیں۔ پہلے اندھیرے میں تھے اس لیے کہ روشنی تھی نہیں، اب اندھیرے میں ہے اس لیے کہ ان کی اپنی بصارت سلب ہو گئی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسی لیے کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ دوسری قسم کے لوگوں کے لیے مثال کیا دی ہے؟ وہ لوگ جو کچھ اسلام کو اچھا سمجھتے بھی ہیں، چلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، قربانی کے موقع پر آ کر کچھ بلکہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر عام حالات ہوتے ہیں تو خوب زبانیں دراز کر کے باتیں کرتے ہیں، ایمان کے اور اسلام کے دعوے کرتے ہیں۔ فرمایا او کصیب من السماء، یا مثال ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے زوردار بھی برس رہا ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے بھی ہو اور بجلی بھی چمکتی ہو اور کڑک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ان لوگوں نے موت کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں کہ کہیں یہ جو کڑک ہے اس سے ہماری جو سماعت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ جو بجلی چمکتی ہے تو ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جیسے ذرا کچھ روشنی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں۔ وَفَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو گیا پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت دونوں کو کلیتاً سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب ذرا آسانیاں ہوتی ہیں تو کچھ چلتے ہیں، اسلام کا ساتھ، محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر، جب مشکل کا وقت آیا تو پھر جو چھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر یہ کہ وہ اندھیرے کے اندر جیسے کہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہم چاہتے تو جیسے پہلے لوگوں کی ہم نے بصارت اور سماعت بالکل جو ہے سلب کر دی تھی، ان کی بھی سلب کر لیتے، لیکن جو شخص جو رویہ بھی اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسی کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ لہذا انہیں اسی منافقت کی بیماری کے اندر مبتلا رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ دو رکوع ہیں جن میں تین طرح کے آدمیوں کا ذکر ہوا۔ پہلے وہ لوگ جو قرآن کی ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والے ہیں، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے حق جاننے کے باوجود کفر کی روش اختیار کر لی،
ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی لم یجعلنا منہم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا. اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں. البتہ تیسرے کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت ہو، دین کے ساتھ ہمارا وہ طرز عمل تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، جو آسان کام ہے وہ تو کر لو اور جو مشکل کام آئے وہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ معاملہ ذرا خطرناک ہے. اس لیے کہ نفاق کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں تشویش میں رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر نفاق کا حملہ نہ ہو جائے. نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ. ایک جو ہے انصاری صحابی گھر سے نکلے، عجیب کیفیت تاری تھی. حنظلہ تو نافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر میں جاتا ہوں، گھر بار ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ تو نفاق ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا بھائی یہ معاملہ تو میرا بھی، آؤ چلے پھر حضور سے پوچھتے. آپ خود بھی سمجھا سکتے تھے لیکن آپ نے موقع غریبت سمجھا، حضور سے چل کے پوچھے. حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضور نے فرمایا نہیں حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے. میری صحبت میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے وہ اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے لگے، پھر تم انسان نہیں رہو گے، فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ تو میری صحبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، یہ دائم نہیں ہو سکتی، اس میں کمی بیشی تو ہوگی. یاد فَإِنَّهَا یا حنظلہ کو ساعتاً فساعتاً، وہ کیفیت حنظلہ کبھی کبھی حاصل ہوتی، لیکن یہ نفاق نہیں. لیکن صحابہ کو حضرت عمر تک کو اپنے بارے میں، حضرت حذیفہ کو حضور نے چند منافقوں کے نام بتا دیے تھے، لیکن کہہ دیا تھا راز ہے میرا، یہ کسی کو سامنے بیان نہیں کرنا ہے. تو حضرت حذیفہ نے، حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا ان شدوں کا یا حذیفہ، حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم لے کر پوچھ رہا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں ہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں اور نفاق کہاں. کہاں وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اندیشہ اپنے بارے میں نفاق کا رہتا تھا. اس لیے میں نے کہا اس کے بارے میں جب دوسرا رکوع ہم نے پڑھا ہے اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کیجیے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے نفاق سے. اے اللہ ہمارے اعمال کو پاک کر دے ریا سے. واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. واعیننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے جو ہے پاک کر دے اور بچا لے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو کچھ بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تجھ پر تو آیا ہے. اب جو دو رکوع میں نے عرض کیا آپ سے، تیسرا اور چوتھا، یہ قرآن مجید کے حکمت و فلسفہ اور دعوت کا خلاصہ ہے جو مکی قرآن میں تفصیل سے آئے. تیسرا رکوع جو ہے اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آیا ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی نوع آدم، اپنے اس رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے انسان دنیا میں گزرے سب کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ عبادت رب ہے، اللہ کی بندگی، ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر، نہ نفس کی کوئی خواہش کے آڑے آنے پائے، نہ معاشرے کا کوئی دباؤ آپ کو روکنے پائے، نہ کوئی اور شے. آپ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کے اندر لگے رہیں. یہ ہے قرآن مجید کی دعوت. اور ساتھ ہی فرما دیا تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا. تم آباء و اجداد کی روش اور اپنی ریتیں اور رسمیں اور اپنی روایات کا حوالہ دیتے تو بھائی تمہارے والدین آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی تو ہو سکتا ہے گمراہی پر ہوں. پیروی کرو اللہ کے انبیاء کی، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کی. ٹھیک ہے اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرو، لیکن پیروی واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کی شکل میں دے دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا بارش کی شکل میں. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے ثمرات اور میووں کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو دیکھو جانتے بوجھتے اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ بنا لینا. لا الہ الا اللہ، لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا ضد له ولا ند له. ند کی جمع ہے انداد، اللہ کا مد مقابل بنا لینا. وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجد نہیں، کوئی شریک نہیں. توحید خالص کے ساتھ اس کی بندگی کرو. وَإِن كُنتُمْ، اب یہ پہلی بات آ گئی اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت. دوسری بات نبی کی رسالت پر ایمان
اور نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس میں جھگڑا کیا ہے؟ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اگر تم سمجھتے ہو یہ انسانی کلام ہے تو کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ ایسا ہی کلام تم بھی موضوع کر کے لے آؤ، کمپوز کر کے لے آؤ. اور ایک صورت کہہ رہے ہیں ہم، تو پورا قرآن نہیں کہہ رہے. سورۃ العصر جیسی ایک صورت بنا دو، 3 آیتوں والی صورت بنا دو اگر تم سچے ہو. ان کنتم مؤمنین ان کنتم صادقین وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. اللہ کے سوا جتنے مددگار ممکن ہو بلا لو، بڑے سے بڑے شعراء، فصحاء، خطباء، بلغاء، انسانوں میں سے جنوں میں سے سب کو مدد کے لیے پکار لو. ان کنتم صادقین، اگر تم حقیقتاً سچے ہو. یہ حقیقتاً سچے ہو کا مطلب کیا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہیں شک ہے، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. یہ تو صرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہہ رہے ہو. اگر سچے ہو، تمہیں شک ہے، تو آؤ نا جمع کرو تمام خطیبوں اور شاعروں اور ادیبوں کو اور قرآن کی صورت جیسی ایک صورت ہی بنا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ذرا یہ دیکھیے چیلنج کا انداز، جیسے وہ چیلنج کا انداز ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اسی طرح فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ ہرگز نہیں کر سکو گے. اب یہ تاریخی طور پر حقیقت ہے. عربوں کو تو بڑا ناز تھا اپنی زبان دانی پر، لیکن کوئی ایک شخص بھی سامنے نہیں آیا کہ جس نے کہا میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے، یہ بھی قرآن کے ہم وزن ہے. معاذ اللہ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جو تیار، جس پہ ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی. پتھر خاص طور پہ اس لیے کہ جن کو وہ پوجتے تھے، ان کے معبود وہ بت جو تھے وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جب ان پجاریوں کو جھونکا جائے گا جہنم میں تو ان کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی جھونک دیا جائے گا، تاکہ حسرت اور زیادہ ہو کہ ہم انہیں پوجتے تھے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہاں پر ایمان بالآخرہ، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو گیا. اور بشارت دیجیے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے تو ایسے باغات اللہ نے فراہم کیے ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کوئی رزق کے طور پر کوئی انہیں پھل دیا جائے گا جنت کا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا جاتا تھا. یعنی جنت کے پھل جو ہے شکل میں تو دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے. انار ہے تو انار نظر آئے گا انار ہے، یا آم ہے تو آم نظر آئے گا، لیکن جب کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ذائقے کا زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر یہ کہ یہ ان کو پھل اگر ملتے رہیں گے مسلسل تو وہ ذائقے بھی اس کے بدلتے رہیں گے. وہ اتو بہی متشابہہ، اس کے ملتی جلتی چیزیں انہیں دی جاتی رہیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو وہاں پر عطا کر دی جائیں گی وہ بیویاں جو نہایت پاک باز، نہایت پاکیزہ سیرت ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ گویا کہ 3 اصول ہیں دعوت اسلامی کے. توحید، ایک اللہ کو مانو اور اسی کی بندگی اختیار کرو. محمد کو رسول مانو، قرآن کو اللہ کا کلام مانو صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت پر یقین رکھو، جنت اور دوزخ کی تصدیق کرو. لیکن اب اس کے بعد ایک جو اعتراض کیا گیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس میں کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو. انسانی کلام کے اندر مثالیں دینی پڑتی ہیں بات سمجھانے کے لیے. اب مثال جو ہے وہ جس چیز کے لیے مثال دینا چاہیے اس کی مماثلت کے ساتھ ہونی چاہیے. تو کوئی شے بڑی حقیر ہے تو اسے مچھر سے اس کو جو ہے وہ مثال دیں گے. کوئی کتے کی طرح کا کمینہ پن ہے کسی کے اندر تو وہاں پہ مثال کتے کی دی جائے گی. تو قرآن مجید میں اگر یہ مثالیں دی گئی تو لوگوں کا دیکھو جی اتنا کہتے ہی ہیں کہ اللہ کا کلام میں اس میں ایسی گھٹیا چیزوں کی مثالیں دی گئی. تو فرمایا گیا اللہ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ تمثیل جو ہے اختیار کرے، تو چاہے ایک مچھر کی تمثیل ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اگر دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اللہ کے نگاہ میں اس کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. دنیا و ما فیہا کی اللہ کے نگاہ میں کوئی وقت ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو حقیر ترین شے کے لیے تمثیل کہاں سے لائیں گے؟ اور مچھر کا پر بے معنی، بے وقت، بے حقیقت. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو
تو جو لوگ تو صاحب ایمان ہوتے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اس سے ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں انکار جو ہے وہ جم گیا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے بیان کی، اس سے کیا اللہ کا مقصد ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، نیت میں فساد ہے، وہ قرآن مجید سے بھی ہدایت نہیں پائیں گے، ضلالت میں اضافہ ہو جائے گا، گمراہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی نیت درست ہے، وہ واقعتاً طالب حق ہیں، ان کو قرآن مجید سیدھا راستہ دکھائے گا، لے کر چلے گا۔ لہذا اصل مسئلہ نیت کا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ آپ کی نیت ہے طلب حق کی، تو قرآن مجید آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، انگلی پکڑ کر چلائے گا۔ اور اگر آپ کے اندر جو ہے نیت میں کجی ہے، وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے حوالے سے اہل قرآن ہیں، منکرین حدیث ہیں، کون کتنے فرقے جو پیدا ہو چکے، قرآن کے نام سے پیدا ہو چکے، وہ یا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے ضلالت اور گمراہی حاصل کی ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر انہی کو جو سرکش اور بدکار ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوطی سے ماننے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ عہد تھا الست بربکم، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ آئے گا، جب عالم ارواح میں ہم سب کی ارواح پیدا کی گئی تھی، ابھی ہمارے جسم نہیں تھے، روحیں ہی روحیں تھی، تو وہاں ہم سے عہد لیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب ہم نے کہا تھا بیک زبان، کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن ہم دنیا میں آ کر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلُ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ چاہتا صلہ رحمی ہو، بھائی بھائی آپس میں جڑ کر رہے۔ شیطان جاتا ہے، وہ چاہتا ہے دلوں میں دشمنی پیدا کرے، کھوٹ پیدا کر دے، لڑا دے آپس میں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تو چاہتا ہے بغض اور عداوت پیدا کر دے، لیکن وہ لوگ جو ہے قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی حقیقت میں وہ ہے کہ جو خسارے میں رہنے والے ہوں گے۔ اب بڑا پیارا انداز ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگو، اے بنی نوع آدم، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، جبکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے بہت عظیم آیت ہے، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ سورہ مومن کے میں اس کا معاملہ آئے گا جہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بات آئے گی، ورنہ اس وقت جو ہے بحث پول کھینچ جائے گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے کل کا کل، تمہیں خلافت دینے کے لیے۔ یہ تمہید ہے در حقیقت خلافت کی، جو اگلے رکوع میں آئے گا مضمون اس کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے کل کا کل۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس کو اس نے تقسیم کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔